دیکھیے جو شیخ حسینہ واجد صاحبہ ہیں وہ اپنی جو پولیٹیکل سپورٹ ہے اس کو تھوڑا اوور ایسٹیمیٹ کر رہی تھیں جی لیکن انہوں نے جو بنگلہ دیش اور اس پورے ریجن میں جو تبدیل ہوتے ہوئے حالات ہیں ان کو صحیح طریقے سے اینالائز نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ صرف 2 سال پہلے 2022 میں سری لنکا میں بھی اسی طریقے سے عوامی احتجاج کے باعث جو سری لنکا کے پریزیڈنٹ تھے راجا پکسا جی ان کو اسی طرح اپنا صدارتی محل چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا. جی اور آج ہی میں نے جنگ اخبار میں لکھا تھا کہ حسینہ واجد جو ہے وہ اسی انجام کی طرف بڑھ رہی ہیں بالکل. اور حسینہ واجد جو ہے اب ان کی آخری پناہ گاہ جو ہے وہ انڈیا ثابت ہوا ہے. لیکن اس میں آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جو متبادل ہے وہ کون ہے. ظاہری بات ہے متبادل جو ہے وہ خالدہ ضیاء ہی کو دیکھا جا رہا ہے. تو خالدہ ضیاء جو ہے وہ ٹریڈیشنلی ان کو پاکستان کا دوست سمجھا جاتا ہے لیکن پچھلے کچھ عرصے میں جو ان کی پارٹی ہے اس نے جس طریقے سے الائنسز بنائے ہیں پھر توڑے ہیں تو اس سے آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کے جنرل ضیاء الرحمان انہوں نے تو شیخ مجیب الرحمان سے بھی پہلے پاکستان کے خلاف بغاوت کی تھی. شیخ مجیب تو اس وقت جیل میں تھے, میاں والی جیل میں تھے جب ضیاء الرحمان نے بغاوت کی تھی. تو اس وقت جو بنگلہ دیش کی فوج ہے اس فوج پر ہمیں لگتا یہ ہے کہ انڈیا کا کافی کنٹرول ہے اور بنگلہ دیش کی فوج نے پوری حد تک کوشش کی حسینہ واجد کو ریسکیو کرنے کی اور ان کو حفاظت ڈھاکہ سے نکالنے میں بھی بنگلہ دیش کی فوج نے بڑا اہم کردار ادا کیا. تو مجھے یہ لگتا یہ ہے کہ جو بنگلہ دیش کی فوج پہ جو انڈیا کا انفلوئنس ہے تو بنگلہ دیش کی فوج کوشش یہ کرے گی کہ عوام کا غصہ اور عوام کا احتجاج جو ہے اس کو ٹھنڈا کیا جائے لیکن الٹیمیٹلی وہ اقتدار جو ہے وہ انہی کے حوالے کریں گے جو کہ فوج کے ساتھ مل کر معاملات کو آگے بڑھائیں گے. اور اس میں ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ جو چند دن پہلے حسینہ واجد نے جماعت اسلامی پر پابندی لگائی تھی تو جو بھی نئی حکومت آتی ہے وہ پابندی ختم کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ بات بڑی اہم ہے. اگر جماعت اسلامی پر پابندی ختم ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی حکومت انڈیا کے انفلوئنس میں نہیں ہوگی. اگر پابندی برقرار رہی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نئی حکومت بھی انڈیا کے انفلوئنس میں. جی اچھا عابد صاحب یہ بتائے گا کہ ابھی جو ہے عبوری حکومت سے متعلق جو ہے اقدامات اب اٹھائے جائیں گے. کیا لگتا ہے آپ کو آنے والے دنوں میں بنگلہ دیشی سیاست میں ہمیں ڈیموکریسی ملے گی کہیں؟ دیکھیں آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جو تحریک پاکستان ہے وہ بھی ڈھاکہ سے شروع ہوئی تھی اور آل انڈیا مسلم لیگ 1906 میں ڈھاکہ میں بنی تھی اور جو مسلم لیگ کی پہلی حکومت تھی وہ بھی 1937 میں یونائٹڈ بنگال ہی میں قائم تھی. جو آپ کی قرارداد لاہور ہے وہ تو 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی تھی لیکن بنگال میں تو مسلم لیگ کی حکومت 1937 میں بن گئی تھی اور جو متحدہ بنگال کے پرائم منسٹر تھے اے کے فضل الحق انہوں نے ہی 23 مارچ کی قرارداد بھی پیش کی تھی. تو جو بنگالی ہیں وہ ایک جمہوریت پسند لوگ ہیں اور وہ آپ یہ جو بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کا زوال ہے اس سے ایک چیز تو ثابت ہو گئی ہے کہ جو اقتصادی خوشحالی ہے یا اقتصادی ترقی ہے وہ سب کچھ نہیں ہے. عوام کو انصاف چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ انصاف عوام کو نہیں دیں گے تو عوام آپ کے خلاف بغاوت کر دیں گے. تو اس لیے بنگالی جو ہیں ان سے جمہوریت چھیننا یہ کسی طور پہ بھی مناسب نہیں ہوگا. یہ فوج کی بہت بڑی غلطی ہوگی کہ اگر فوج جو ہے وہ مارشل لا لگائے گی تو یہ بہت بڑا ایک سانحہ ہو. ٹھیک ہے. تو حامد میر صاحب بنگلہ دیش میں ایک عرصے سے ہم نے دیکھا کہ حسینہ واجد جیسی شخصیت کا پاور میں رہنا پھر اس کے بعد حالات مزید خراب ہوتے چلے گئے. اس وقت بھی وہاں پر کرفیو کی صورتحال ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کی طرف سے ریزائن سامنے آتا ہے. اب یہ والی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بنگلہ دیش کے فیوچر کے لیے کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے یہ تو بنگلہ دیش کے فیوچر کے لیے بہت اچھی چیز ہے کیونکہ حسینہ واجد صاحبہ جو ہے وہ ایک جمہوریت پسند حکمران کے طور پہ تو کام نہیں کر رہی تھی. وہ ایک ڈکٹیٹر بن چکی تھی. انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کی تھی. انہوں نے وہاں پر بہت سی پابندیاں لگا دی. سوشل میڈیا پر پابندی لگائی, بہت سی سیاسی جماعتوں پر پابندی لگائی. یہ تو جو احتجاج ہے اب شروع ہوا ہے لیکن انہوں نے تو سیاسی ورکرز کی پکڑ دکڑ جو ہے وہ جنوری فروری میں شروع کر دی تھی. تو اگر اب بنگلہ دیش میں جمہوریت قائم رہتی ہے میرا خیال ہے کہ جو ٹیمپو بن رہا تھا اور جو پولیٹیکل ہسٹری ہے بنگلہ دیش کی, جو بنگلہ دیش کی فوج ہے اس نے بہت ٹائملی سیف ایگزٹ کرا کے حسینہ واجد کی تقریباً جان بچائی. اگر آپ یاد کریں کہ ان کا پورا خاندان جو تھا اس کو
ختم کیا تھا پروٹیسٹرز نے, اور شیخ حسینہ واجد اس لیے بچ گئی تھی کہ وہ اس وقت بھی بھارت میں تھی. اور جو ایکسٹرنل آبزرورز ہیں اس پورے ایونٹ کے, وہ تقریباً ہفتہ 10 دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ کیا حسینہ واجد پریویل کر پائیں گی. تو یہ دو باتوں پہ منحصر ہے کہ فوج انہیں سپورٹ کرتی رہے اور بھارت انہیں سپورٹ کرتا رہے. بھارت تو اسینشلی انہیں سپورٹ کر رہا ہے ابھی بھی. آخری خبر یہ آئی ہے کہ ان کا ہیلی کاپٹر ارسغال میں اترا ہے انڈیا میں, لیکن جو فوج ہے اس نے قدم پیچھے ہٹا لیے تھے. انہوں نے ایکٹیو فائرنگ سے بھی انکار کیا تھا پروٹیسٹرز سے, اور انہوں نے یہ ریئلائز کیا تھا کہ یہ کنٹینیو نہیں ہو سکتا. کہ کچھ گھنٹے پہلے حسینہ واجد کے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے بھی فوج سے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو سیف رکھیں اور انہیں رول کنٹینیو کرنے دیں, لیکن اچھا ہوا کہ انہیں سیف ایگزٹ وقت پہ دے دیا, کیونکہ پھر لوگ ان کے گھر میں گھسے. یہ ہسٹری ہے بنگلہ دیش کی. اس وقت وہاں سیلیبریشن ہے, بچے خوش ہو رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ انہوں نے ایک فتح حاصل کر لی ہے. جو چیف آف دا ملٹری اسٹاف ہیں ان کا بھی آپ نے اسٹیٹمنٹ سنا ہوگا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم امن لائیں گے, اسٹیبلٹی لائیں گے, اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ عبوری حکومت کا قیام کریں گے. تو اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ پولیٹیکل ٹریجیکٹری ہی لی جائے گی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہ اس وقت کوئی کرفیو کی ضرورت ہے, نہ ایمرجنسی کی ضرورت ہے. تو جو ٹیمپریچرز ہیں, جو پولیٹیکل ٹیمپریچرز بہت اونچے ہو گئے تھے, جو اسٹریٹ کے ٹیمپریچرز بہت اوپر چلے گئے تھے, وہ یقیناً نیچے آئیں گے. اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 1-1.5 مہینے میں جو یہ پروٹیسٹ چلی, 300 اسٹوڈنٹس, ینگ بچے مارے گئے, ان میں پچھلے 12 گھنٹے میں مارے گئے. اور آج منڈے کو بہت خطرناک دن سمجھا جا رہا تھا اگر یہ ڈائریکشن نہ لیتی. جو ڈائریکشن کی جو فوٹیجز آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, وہ بھی خطرناک فوٹیجز ہیں. وہ جو مجسمے ہیں, دے آر برنگنگ دوز ڈاؤن, بچے سیلیبریشن کے موڈ میں. تو یہ سیلیبریشن کسی لمحے اگریشن ہو سکتی ہے اگر اس کو ہینڈل نہ کیا جائے. ابھی بھی جو فوٹیج ٹی وی پہ چل رہا ہے وہ یہ کہ شیخ مجیب الرحمان کا پتلا جو ہے اس کو ہتھوڑوں سے مار کے گرا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ حسینہ واجد اور ان کی لائنیج دونوں کے خلاف بہت اس وقت سینٹیمنٹ آئے ہے, اور فوج اس کو روک نہیں رہی ہے, اس کو سمجھیے ڈیفیوز ہونے دے رہی ہے. جی اچھا ڈاکٹر ہبا, یہ بتائے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب خطے میں کیا چینجز ہوں گی, اور بالخصوص اگر بات کی جائے بنگلہ دیش کی سیاست کے اوپر, تو اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کہ کیا رخ ہوگا سیاست کا؟ دیکھیے, میرا تو خیال ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل ٹریجیکٹری قائم رہے, اور عبوری حکومت کے قیام کے لیے جو بات چیت ہو رہی ہے وہ بات چیت ہو. انہوں نے چیف آف دا ملٹری اسٹاف نے واضح طور پہ کہا ہے کہ عوام حکومت پہ بھروسہ رکھے. ایک تو دیکھیے کچھ تھوڑی سی ٹریڈیشن ہے, ملٹری رول ایکسٹینڈ نہ ہو, کیونکہ ظاہر ہے ساؤتھ ایشیا میں پاکستان یہ ایک ٹریڈیشن رہی ہے, بنگلہ دیش بھی پاکستان سے ہی کریو آؤٹ ہوا تھا. تو ایک تو شاید یہ ہم سب کو ایک ذہن میں فکر ہے کہ کیا سیاسی حکومت ہی آئے گی یا ملٹری رول ایکسٹینڈ ہوگا, کیونکہ اس وقت ملٹری رول ہے اور وہ عبوری حکومت کی بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کنٹرول تو فوج کے ہی پاس ہے. اور اس کے بعد میرے خیال ہے کہ ری الیکشن ہوں گے اور پھر ڈائریکشن پتہ چلے گی. لیکن یہ بات طے ہے کہ جتنا بھارت کی طرف جھکاؤ تھا شیخ حسینہ واجد کا, اتنا جھکاؤ آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر عمر صاحبہ, جس طرح سے یہ صورتحال تو بن چکی ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے پیریڈ آف گورننس کو, اس میں پازیٹیو اسپیکٹس اور نیگیٹو اسپیکٹس کو اگر ہم لے کر بات کریں, چاہے وہ معاشی صورتحال ہو یا پھر ہم سیاسی تناظر میں بات کریں؟ سیاسی تناظر میں تو بالکل واضح بات ہے, اس پہ بہت انٹرنیشنل کامنٹری بھی ہوئی ہے. She was known for rigging election. وہ فوج کی مدد سے ایسے الیکشنز کراتی تھی جو ان کی جیت کو یقینی بناتا تھا. بالکل. معاشی فرنٹ پہ انہوں نے اچھا کام کیا تھا, جس کی وجہ سے ان کا جو اقتدار ہے وہ اتنے عرصے چل گیا. لیکن جو اتنے عرصے جب اقتدار میں آپ رہتے ہیں تو آپ کی کچھ پولیٹیکل کمپلشنز ہوتی ہیں, جس میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ وہ آپ اپنی کیبنٹ کو ابھی اپیز کر کے رکھیں. جو پوری صورتحال ٹریگر ہوئی وہ کوٹا سسٹم سے ہوئی اور ان امپلائمنٹ سے ہوئی, یا امپلائمنٹ صرف فیوریٹس کے جاننے والوں کو اور ان کے کوٹے کے تھرو ملتی تھی. میرے خیال ہے دس کریٹڈ فرسٹریشن ان دا ینگ پیپل. جو ریولوشن تھرو سے اگر بنگلہ دیش میں آیا ہے وہ تھرو دا یوتھ آیا ہے. بچے کھڑے ہوئے ہیں, بچے پڑھے لکھے بچے باہر نکلے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ رہے گا ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ, آپ سے مزید بھی بات کریں گے.